بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی ایک بہت ہی زبردست جو نشانی ہے، جو سب سے اہم نشانی ہے، اس کو بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو منافق ہیں ان کو وہ جو ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر ان کو کہتے ہیں قالو انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کو وہ کہتے انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ان کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے پھر اس کا جواب دیا، فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے ان کو، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ تو اس میں ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو منافقین کی علامت بیان فرمائی ہے وہ بڑی ہی زبردست علامت ہے اور بڑی ہی قابل غور علامت ہے کہ جب وہ اپنے لوگوں سے، یعنی ان کی خاص نشانی یہ ہے کہ جب وہ اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب مسلمانوں کو ملتے ہیں، صحابہ اکرام کو ملتے تھے تو ان کو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جو بندہ ان کے ساتھ سامنے آتا وہ انہی کے ساتھ مل جاتے، اور اصل میں وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ اصل میں اندر سے وہ کافروں کے ساتھ تھے، صرف اپنے تحفظ کے لیے، چونکہ مسلمان اب طاقت میں آ چکے تھے اور مسلمانوں کے سے خائف ہو کر وہ اپنے تحفظ کے لیے، اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے، صرف دنیاوی مفاد کی خاطر انہوں نے اسلام ظاہراً قبول کر لیا تھا۔ تو یہاں تک کہ وہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ان کی ملاقات ہوتی تو وہ ان سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پیش آتے اور ان کو یہ یقین دلانے کے لیے ایسا کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ جب اپنے لوگوں سے، کافروں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی تو کافروں کو کہتے کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی اپنے ایمان کو وہ اپنی جو بدعقیدگی تھی، جو ان کا کفر تھا، وہ اس کو مسلمانوں سے چھپا کر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے اور کافروں کے ساتھ تھے، اور ان کو بھی بے یقینی کی صورت میں۔ تو واضح ہے ایسا جو بھی شخص ہوتا ہے جو سب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر کرتا ہے، بالآخر دونوں لوگ، دونوں طبقات اس سے متنفر ہو جاتے ہیں جب ان کو اس کی اوقات کا اور اصلیت کا پتہ چلتا ہے، جب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ صرف اپنے مفادات کی خاطر ہمارے ساتھ آ کر بیٹھتا ہے، نہ وہ ادھر کا رہتا ہے نہ وہ ادھر کا رہتا ہے۔ تو یہ منافقت ایک ایسا مرض ہے کہ پھر اس پر کوئی بندہ بھی اعتماد کرنے کے لیے اور یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ جو علامت ہے منافقت کی، یہ بہت ہی اہم علامت ہے اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔
چونکہ ہم میٹیریلسٹ ہو چکے اور مادہ پرست ہو چکے ہیں اور دنیا ہی ہمارا جینا اور مرنا ہے، مال و دولت ہی ہمارا سب کچھ بن کے رہ گیا ہے، تو ہم مال و دولت کے حصول کے لیے اور مال و دولت کے تحفظ کے لیے اور اپنے چاہ و منصب کے تحفظ کے لیے ہم جس کے ساتھ جاتے ہیں اسی کے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ سیاسی وہ جو خاص طور پہ جو پاکستان کے اندر ملازم طبقہ ہے وہ خاص طور پہ اس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے اندر یہ چیز بہت کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ جو بھی پارٹی آتی ہے، جو بھی لوگ برسر اقتدار آتے ہیں وہ انہی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو ایسا جو کردار ہے، ایسا جو کریکٹرسٹک ہے جو صرف اپنے مفاد کی خاطر دنیا اور آخرت کو بیچ ڈالتا ہے، وہ منافقانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اور جب وہ خاص طور بات اللہ پاک نے فرمائی کہ وہ جب کافروں کے ساتھ ملتے تو ان کو کہتے کہ ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو خود جواب دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مذاق کا جواب نہیں دیا، نہ صحابہ نے دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے خود ان کے مذاق کا، جو وہ مذاق کرنے کی کوشش کرتے اور مسلمانوں کا استہزاء کرتے تھے، اللہ رب العزت نے خود اس کا جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اور اللہ ان کا استہزاء فرماتا ہے۔ اللہ سے استہزاء جو فرماتا ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے استہزاء کرنا، کسی کا مذاق اڑانا یہ گناہ ہے اور اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی کا معاذ اللہ مذاق اڑاتا ہے۔ تو مفسرین نے اس بات کی تفسیر اس طرح فرمائی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو، کافروں کو، ان منافقوں کو ان کے استہزاء کی سزا دیتا ہے۔ اور وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم لوگوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کا رسول بھی جانتا ہے کہ تم اندر سے کدھر ہو اور اوپر سے زبان سے کدھر ہو، اندر سے تم کافر ہو اور اوپر سے مسلمان ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ نے صرف تمہیں ڈیل دے رکھی ہے۔ اللہ پاک ان منافقوں کو، ایسے دورے کریکٹرسٹکس کو اور ایسے دورے کردار رکھنے والے لوگوں کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بڑا واشگاف الفاظ میں بیان فرما رہا ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ نے تمہیں صرف ڈیل دی ہے، صرف تمہیں موقع دیا ہے تاکہ تم اپنی جو بے حمیتی ہے اور جو تمہارا کفر ہے اس کے اندر تم جہاں تک جا سکتے ہو چلے جاؤ، اور بالآخر اللہ رب العزت کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا اور اللہ رب العزت کی گرفت آئے گی۔ اور یہ ڈیل اس لیے بھی دی ہے تاکہ شاید تم سنور جاؤ اور شاید تم اپنے اندر بہتری لے آؤ، اس لیے بھی اللہ رب العزت نے تمہیں ڈیل دی ہے۔ اور فرمایا یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے، لیکن یہ جو منافق ہیں، یہ جو ارادتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سرکش ہیں، اور یہ ایسے سرکش ہیں کہ یہ اندھے لوگوں کی طرح بھٹکتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اور وہ ان کو اپنی منزل کہیں نظر نہیں آ رہی، اور وہ یہ اسی طرح بھٹکتے رہیں گے۔ اور اللہ رب العزت ان کو ان کے اس کردار کی وجہ سے ان کو سزا دیتا ہے۔ اور نتیجتاً اگر اس کریکٹرسٹک کو اگر ہم اپنے آپ پر پرکھ کر دیکھیں اور بالکل اللہ کا خوف دلوں کے اندر رکھ کر خالصتاً اپنے اندر من میں جھانک کر اور اپنے صبح و شام کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو ہمیں اندر سے جواب آئے گا کہ کتنے ہی کام ایسے ہیں، کتنا ہی ہمارا بیہیویئر کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہے
کہ ہمارے اندر منافقانہ علامات پائی جاتی ہیں اور منافقانہ سوچ پائی جاتی ہے، منافقانہ نظریات پائی جاتے ہیں۔ اس سے بڑی منافقت، اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور آپ مسلمان کہلاتا بھی ہو، مسلمانوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہو، سارا کچھ کرتا ہو، مگر اس کا عملی جو خاکہ ہے اس کی زندگی کا، اس کا جو وے آف لیونگ ہے وہ مکمل طور پر غیر اسلامی ہو، اس پر اسلام کے کوئی اثرات دور سے بھی نظر نہ آئیں، تو اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ اور اس سے بڑی اور منافقت کیا ہوگی کہ بندہ یہ وہی بات ہے نا کہ اندر سے کچھ اور ہے اور ظاہر سے بنا ہوا کچھ اور ہے، زبانی اور کلام کے طور پہ کچھ اور ہے اور اپنے نظریات اور اپنی سوچ کے انداز میں کچھ اور ہے۔ وہ لوگوں سے ملتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ملتا ہے، کبھی اگر بھول کر مسجد میں چلا جاتا ہے تو وہاں بڑے موشگافیاں اسلام کی سناتا ہے، مگر اپنا کردار یہ ہے کہ نہ اسے نماز کی فکر ہے، نہ اسے روزے کی فکر ہے، نہ اسے حج زکوٰۃ کی فکر ہے، بلکہ دبے لفظوں میں ان ساری عبادات کا وہ مذاق بھی اڑاتا ہے، اور نمازیوں کو اور روزہ داروں کو اور اللہ کے جو مقربین ہیں ان لوگوں کو وہ محبت اور ادب اور احترام اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے نفرت اور عداوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایسی سوچ ان لوگوں کے اندر آ جاتی ہے جو علماء کے قریب نہیں بیٹھتے اور علم سیکھنے پر توجہ نہیں کرتے، اور جن کا بیہیویئر، جن کا مقصد صرف دنیا کمانا اور دنیا بنانا ہے، وہ اس طرح دنیا کے اندر مستغرق ہو گئے ہیں کہ ان کو ان ساری چیزوں کی ہوش باقی نہیں رہی، ان کو برائی اور اچھائی کی تمیز ان کے اندر سے ختم ہو گئی، ان کے اندر سے یہ سوچ ہی ختم ہو گئی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنا ہے۔ یہ جو ساری سوچ ہے ان کے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس کردار کو ہمیں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ جو سابقہ اقوام کی کہانیاں اور واقعات قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں، اس کا مقصد کوئی اور نہیں ہے، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم ان لوگوں کے احوال کو پڑھیں اور پڑھ کر اپنے احوال کا اور اپنی سوچ کا اور اپنے نظریات کا، اپنے آئیڈیالوجی کا، اپنے وے آف لیونگ کا، اپنے کھانے پینے کا، اپنے کپڑے پہننے کا، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا، ہر چیز کا ہم خود جائزہ لیں کہ ہم کس پلڑے میں ہیں۔ ہمارا شمار مسلمانوں میں ہونا چاہیے یا ہمارا شمار کافروں کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی کا 90% کا کردار کافروں جیسا ہے تو پھر ہمیں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور اگر ہمارا 99% کام مسلمانوں جیسے ہیں تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقت سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔